اللہ الرحمن الرحیم۔ گلہ کے ڈھیر پر چکر لگا کر بیٹھنے کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حیرت انگیز معجزہ۔ بخاری شریف میں ایک لمبی روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور ان کے اوپر یہودیوں کا کافی قرض تھا، اور ان کے اوپر یہودیوں کا کافی قرض تھا، اور 6 بیٹیاں کنواری تھیں جن کی شادیوں کا انتظام سر پر تھا، اور اس قرض کا بھار سر سے اتارنے اور بہنوں کا خرچ پورا کرنے کا سارا مدار باغ کی فصل تیار ہونے پر تھا، باغ کا پاک تیار ہونے پر تھا۔ جب فصل تیار ہو گئی، جب باغ میں فصل تیار ہو گئی تو پیداوار بہت کم تھی، اور ادھر سے قرض مانگنے والوں کو جب معلوم ہوا کہ پیداوار بہت کم ہے، اس سے قرضہ ادا نہیں ہو سکتا، تو مجھے آ کر پریشان کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اس ذمہ داری کی وجہ سے کہ ایک تو 6 بہنوں کی پوری ذمہ داری، اور ادھر اچانک یہودیوں کا بڑا قرض، اس کا بھار، مجھے ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس ذمہ داری کی وجہ سے ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ آخر میں بہت پریشان ہو کر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے پورا معاملہ کہہ سنایا، پورا ماجرا کہہ سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس باغ میں تشریف لے آئے، بذات خود باغ میں تشریف لے آئے۔ جب قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا، قرض مانگنے والوں نے آپ کو میرے باغ میں دیکھا، تو ان کی طرف سے مطالبہ کی شدت کم ہونے کی بجائے اور زیادہ ہو گئی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقہ سے قرض خواہوں کو مطمئن کر دیا جائے، اور مجھے اور میری بہنوں کے کھانے اور خرچہ کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان قرض مانگنے والے یہودیوں کی شدت اپنی آنکھ سے دیکھ لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جابر، تم ہر قسم کی کھجور کا الگ الگ ڈھیر لگا دو، جتنی بھی فصل تیار ہوئی ہے، جتنا بھی پاک ہوا ہے، تم ہر قسم کی کھجور کا الگ الگ ڈھیر لگا دو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک کنارے پر الگ الگ ڈھیر لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر پھل کے ایک ڈھیر کے چاروں طرف 3 چکر لگا کر اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر پھل کے ایک ڈھیر کے چاروں طرف کھجور کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا، کھجور کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے، دھگلے لگے ہوئے تھے، تو ایک ڈھیر کے ایک دھگلے کے چاروں طرف 3 چکر لگا کر اس کے اوپر بیٹھ گئے۔
پھر فرمایا کہ جابر تم ان قرض مانگنے والوں میں اعلان کر دو کہ آ کر اپنا قرضہ وصول کر دے۔ چنانچہ سب لوگوں نے بھیڑ لگا دی، جتنے یہودی تھے جن کا قرضہ تھا میرے والد گرامی پر، تو سب نے بھیڑ لگا دی اور میں ہر ایک کو ناپ توڑ کر دینے لگا، یہاں تک کہ ان سب کا پورا حق ادا کر دیا گیا۔ تمام قرض خواہوں نے اسی دھیر سے اپنا قرض وصول کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مگر اس دھیر میں، اس دگلے میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی۔ میں تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ محض قرض ادا ہو جائے اور ہمارے گھر کے لیے، بہنوں کے اخراجات کے لیے، بہنوں کے خرچہ کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے، لیکن آقائے نامدار حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام قرضہ ادا فرما دیا اور گلہ کا دھیر چوں کا تو باقی رہا۔ بخاری شریف۔